اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 12، 13، 14 ہے آج ہمارا ٹاپک، اور اس میں جو ہے وہ جو سبجیکٹ بتایا گیا ہے وہ پل صراط کا جو ہے معاملہ وہ بتایا گیا ہے کہ جو قیامت کے دن جب حساب کتاب کا جو دن ہوگا اس میں جو فلٹریشن ہوگی، جو فلٹر کیے جائیں گے لوگ، تو کافر الگ ہو جائیں گے، کافر الگ ہو جائیں گے اور وہ دوزخ کی طرف چلے جائیں گے، جہنم کی طرف چلے جائیں گے، باقی رہ جائیں گے مسلمان۔ تو مسلمانوں میں جو فلٹریشن ہوگی وہ منافقین اور مومنوں کے درمیان ہوگی، جو کہ پل صراط سے ان کو گزارا جائے گا، اور وہ پھر مومن اپنے نور کے اپنے جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، اپنے نیک عمل کیے ہوں گے، عمل صالح کیے ہوں گے، اس کی وجہ سے جو ان کو نور وہاں ملے گا، اس نور کی روشنی میں وہ پل صراط کو کراس کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اس کے برعکس جو منافقین ہوں گے ان کے پاس وہ نور نہیں ہوگا، جو کہ حقیقی ایمان ان کے پاس نہیں تھا دنیا میں، تو وہ نور ان کے پاس اس پل کو کراس کرنے کے لیے وہ روشنی جو چاہیے ہوگی وہ نہیں ہوگی، اور وہ اندھیرے میں بھٹکتے پھریں گے اس پل سے، اور وہ گریں گے اور نیچے دوزخ ہوگی اور دوزخ میں جا گریں گے اور جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ بیسیکلی پوائنٹ ان آیات میں بتایا گیا ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن جب تم مومن مرد اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے، ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ بشراکم الیوم، آج تمہیں ان سے کہا جائے گا آج تمہیں خوشخبری ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، بے شک یہی ہے جو کہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ ان مومنوں اور مومنات، نور ان کا جو نور ہے وہ ان کی رہنمائی کرے گا پل صراط کو کراس کرنے کے میں، جو اس کا یہاں پہ پوائنٹ یہاں بتایا گیا ہے۔ یوم یقول المنافقون، منافقین کیا کہیں گے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، وہ ایمان والوں سے کہیں گے آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہمارا انتظار کر لو، تمہارے نور میں سے کچھ ہمیں بھی روشنی مل جائے تاکہ ہم بھی یہ پل کراس کر لیں اور جنت میں چلے جائیں۔ وہ مومنین سے یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا تم پیچھے لوٹ جاؤ، پھر اپنا نور خود تلاش کر لو، جاؤ دنیا میں واپس اور اپنا نور خود تلاش کر کے لاؤ، جو نور جس نور سے آج تم محروم ہو اپنی منافقت کی وجہ سے جو تم نے دنیا میں کی تھی، کیونکہ حقیقی ایمان تمہارے دل میں نہیں تھا، اور وہ جس کی وجہ سے آج تم اس نور سے محروم ہو جو تمہیں رہنمائی کرے جنت کی طرف۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ پیچھے اور اپنا نور خود لے آؤ، جو کہ ظاہر ہے کہ پاسبل نہیں ہوگا، اس وقت دنیا کے اعمال کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہوگا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، مومنوں اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، لہو باب، باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا، مطلب وہ ایک رکاوٹ حائل کر دی جائے گی جس میں دروازے کے اندر کی طرف مومنین ہوں گے، رحمت ہوگی، اور دروازے کے باہر کی طرف عذاب ہوگا، مطلب جہنم ہوگی منافقین کے لیے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ینادونہم الم نکم معکم، منافق آواز دیں گے مومنوں کو، کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے، مومنین کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم، بلکہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا۔ منافقین سے کہیں گے مومنین کہ نہیں، تم تو ہمارے ساتھ، تم لوگ تھے ہمارے ساتھ، لیکن تم منافقین تھے، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا، اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال دیا، اور تم انتظار میں ہی پڑے رہے، وتربصتم، اور تم انتظار میں ہی پڑے رہے، وارتبتم، اور تم شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی، اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ ہی دیتا رہا، مطلب تم دھوکے میں ہی پڑے رہے، شک میں ہی پڑے رہے، تذبذب میں ہی رہے کہ پتہ نہیں آخرت آئے گی کہ نہیں آئے گی، دنیا کا عارضی فائدہ لے لو
دنیا کا جو فائدہ ہے وہ ظاہر ہے کیش ہے، کیش پہ ملتا ہے، فوری فائدہ ملتا ہے. جو آخرت کا جو فائدہ ہے وہ فوراً نہیں ملتا ہے، وہ تو کریڈٹ ٹرانزیکشن ہے ایک طرح سے، کہ اعمال یہاں ہوں گے، بدلہ جو ہے وہ آخرت میں دیا جائے گا. ادھار کا بزنس ہے، ٹرانزیکشن کریڈٹ ٹرانزیکشن ہے. تو اس کے لیے آپ نے منافقین نے کچھ نہیں کیا، کیش ٹرانزیکشنز کو پریفر کیا، اور دنیا کا عارضی اور جلدی آنے والا مزہ اور اٹریکشن سے جو مزہ ہے اس کا وہ لے لیا، اور آخرت کے بارے میں کچھ نہیں بھیجا آگے. تو وہ بیسیکلی مومنین کو وہ آواز دیں گے کہ کیا کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. مومنین کہیں گے کہ بھائی تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا، تم انتظار میں ہی پڑے رہے، تذبذب میں ہی پڑے رہے کہ پتہ نہیں کوئی آخرت بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں ہی مزے کر لو، سب کچھ یہی دنیا ہی ہے، یہی مزے کر لو. اور وہ دھوکے میں ڈال رکھا تمہاری جھوٹی آرزوؤں نے کہ یار اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور سب کچھ وہی کہ اللہ تعالیٰ تو یقیناً کریم ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً فضل والا ہے، معاف کرنے والا ہے. لیکن وہ اس دنیا میں جو ٹیسٹ کے لیے اس نے ہمیں بھیجا ہے، اس ٹیسٹ میں ہم کتنا کامیاب ہیں اللہ تعالیٰ تو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے. اور اس ٹیسٹ پہ ہی اس کے رزلٹس جو ہیں وہ آخرت میں دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی غفور اور رحیم تو ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کی جو رحمت ہے اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن انسان نے کیا اپنے لیے جھوٹی آرزوئیں بنا لی اور اعمال کو اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور بس جھوٹی آرزوؤں میں ہی لگا رہا. تو وہ ایک دھوکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شیطان نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا اس دنیا میں، اور تم نے جو اعمال کرنے کے تھے وہ نہیں کیے، اور کیش ٹرانزیکشنز پہ اور جلدی آنے والی چیزوں پہ، دنیا کی جلدی آنے والے فائدے کو اپنے سارا آبجیکٹیو بنا لیا، آخرت کی کریڈٹ ٹرانزیکشنز کے لیے کچھ نہیں سوچا. تو یہ ایک سبجیکٹ تھا ان 3 آیات میں. اس سے ان آیات سے لنک کر کے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی پڑھیے گا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، جس میں کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی جو دنیاوی چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو دیتا ہے، کہ اگر وہ چیزیں کچھ چیزوں کے نام لیے گئے ہیں، اس میں گھر ہے اور دوسری چیزیں ہیں، کہ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا. اور اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. اس طرح کا اس کا مفہوم ان آیات کا یہ ہے. آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی، تو وہ بھی ضرور پڑھیے گا. وہ میں نے ابھی یہاں پہ کوٹ نہیں کی ہے، وہ اسی سے لنک ہے. جو ہمارا یہ وہ تربصتم ہے کہ تم انتظار میں ہی پڑے رہے اور تم فتنے میں ہی پڑے رہے، تو یہ اس سے لنک ہوتی ہے. یہی میسج تھا آج کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کا میسج آگے تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن کی تعلیمات کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.